الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ناتنال قرآن تے جوڑ اپنا جڑا کسی بھی قیمت تے ٹوٹتا نہیں دل دی کیاری وچ توحید دا لا بوٹا جنوں قبر دے وچ کوئی پٹدا نہیں تے جس جگہ تے پڑھیا قرآن جاوے ڈاکو اس مکان لٹدا نہیں باویں کلی در نہ ککھ یارو ساڈو در توحید دا چھڑدا نہیں ایک بک انگریز بنائیے تجھی بک دا نام قرآن ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تجھی بک وچ مقصد انسان ایک بک وچ دنیا رل گئی تجھی بک تو دور انسان فیس بک نیارو تے کم آنا جتھے کم آنا قرآن ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص درود و سلام امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے اللہ تعالیٰ دا بہت بڑا احسان ہے جس اللہ رب العالمین نے اس ہم اپنے گھر پر بیٹھ کے قرآن و حدیث کی چند باتاں سنن اور سنان دی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ رب العالمین ساڑی سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی کے اندر قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے سب کو پہلے میں تواڈے کو معذرت کرنا بس اچانک اس پروگرام کا میں کیا گیا پہلے اس جگہ پہ کسی اور خطیب صاحب نے آنا سی مولانا عبدالجبار فانی صاحب وہ کسی مجبوری کی بنا کے نہ آ سکے تو میں نے اچانک دسیا گیا تو پھر لیٹ ہو گئے اللہ پاک تواڈا انتظار کرنا اور ادھر بیٹھنا میں قبول کرتا ہوں انشاءاللہ دو چار باتاں عظمت قرآن کے حوالے میں کر کے اجازت چاہوں گا قرآن ایک ایسی عظیم کتاب اللہ پاک نے بنائی ہے جس بندے دی بلکہ میں نے کہا گا جس چیز کی نسبت اس قرآن کے بعد ہو جائے نا اللہ پاک کو عظمت عطا کرتا ہے اللہ پاک انہوں بڑا مرتب بنا دیتا ہے اللہ دنیا کائنات والے کے اندر کا احترام پیدا کر دیتا ہے دنیا کے اندر بڑے کاغذ میں
کسی کاغذ پہ کچھ لکھا ہے، کسی کاغذ پہ کوئی تحریر لکھی ہے، لیکن جس کاغذ پہ اللہ کا قرآن لکھا ہوئے نا، اس سانو کو ٹکڑا ہوتا نیچے پیا مل جائے، اسی میں چکنے نا، کئی ساتھیوں سے چوک کے چوکنے میں سینے نہ لاندے نے، پھر انہوں بڑے ادب نہ اچھی جگہ سے لاتے ہیں۔ اس کاغذ کی عظمت اور شان کیوں بد گئی؟ کیونکہ ان کی نسبت قرآن نہ جڑ گئی، لوگ یہ ادب کرنے لگ پہ، احترام کرنے لگ پہ۔ اے ٹائلاں جڑیاں لگائیاں جا رہی ہیں، کوئی محل اندر لگتی ہے، کوئی جناب کوٹھ کے اندر لگتی ہے، کوئی واش روم کے اندر لگتی ہے، اس قائل کی بڑی عزت اور احترام کیا جاتا ہے جو قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئے انہوں بڑا عیان کر کے بڑے ادب کے نال احترام کے نال مسجد کے اوپر عیان کیا جاتا ہے اور چسپاں کر دیتا جاتا ہے۔ کیوں یہ عزت احترام ہو ہے؟ کیونکہ یہ نسبت قرآن ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان، لیکن جڑا حافظ قرآن ہے، جڑا قاری قرآن جڑے دل دے اندر اللہ پاک کا قرآن ہے، پورا جہان کو دی عزت کرتا ہے، عرشاں دا رب رحمان کو دی عزت کرتا ہے۔ وہ دا پروٹوکول کی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے واسطے باہر نکلنا ہے نا، اللہ عرشاں دی ملائکہ فرشتے اندر اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں قرآن کا طالب علم جا رہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے واسطے، انہاں دے پیراں تے اپنی نورانی پر بچھا دیو کہ زمین تے نہیں بلکہ تواڈی نورانی ملائکہ دے پراں دے اوپر چل کے قرآن دا علم حاصل کرنا۔ آئیے ذرا توجہ کیجیے، قرآن پاک بڑی عظمت والی کتاب، قرآن پاک بڑی پرتاثیر کتاب، ایک اتنا اثر رکھتی ہے کہ میں تے جسے پاک اندر پڑھا ہے کہ غیر مسلم جڑے سن نا، میرے نبی دے دشمن جڑے سن، وہ بھی قرآن پاک چھپ چھپ کے سنیا کرتے سن، انہاں دے دلاں میں سکون قرآن پاک نال ملدا سی۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ دے سین دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے، یا نوافل دے اندر نبی پاک قرآن پاک پڑھیا کر دے۔ مکے دے جڑے سردار سن ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ جیسے چھپ کے بیٹھ جاندے، نبی پاک دا قرآن سنیا کر دے۔ ایک دن آپس وچ مشورہ کردے نے، کہندے نے یارو گل اے وے محمد کے دشمن او ساڈا دشمن ہے، اسی او دا قرآن سننے آ، او دے جڑا کلام نازل ہوندا ہے پھر اسی کیوں سننے آ؟ سانو نہیں سننا چاہیے۔ اللہ سارے وعدہ کیتا ہے اج تو بعد اسی محمد دا قرآن نہیں سناں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوسری رات آئیے، سارے جا کے اپنے بستریوں کے لیٹ گئے نے، کوئی سجی کروٹ بدل دا ہے، کوئی کھبی کروٹ بدل دا ہے۔ قرآن سنن تو بغیر نیند ہی نہیں آ رہی، قرآن سنن تو بغیر سکون ہی نہیں آ رہا، قرآن سنن تو بغیر چین ہی نہیں آ رہا۔ اللہ ایک نے سوچیا یارو نکڑا آنا ہے، چلو میں محمد رسول اللہ دا قرآن سن کے آنا وا، دل نو سکون مل جائے گا، دل نو قرار آ جائے گا۔ اللہ ایک آیا، دوسرا بھی آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، چارے سردار نے مکہ پھر اس سے مقام ہوتے جمع ہو گئے۔ انہوں نے یارو کل تے اسی مشورہ کیتا سی، کل تے اسی وعدہ کیتا سی، اسی محمد دا قرآن نہیں سناں گے۔ اور پھر اسی سارے اکٹھے ہو گئے ہو، سارے یک زبان ہو کے کہتے ہیں رب کعبہ دی قسم جتنی دیر تک اسی قرآن نہ سن لیے اتنی دیر تک سانو نیند ہی نہیں آندی، اتنی دیر تک سارے دل نو سکون ہی نہیں آندا۔ اللہ دنیا کائنات دے لوگو اج دا جڑا نوجوان ہے نا وہ کہندا میرے دل نو سکون موسیقی دے نال ملدا ہے، میرے دل نو سکون گانے دے نال ملدا ہے، میرے دل نو سکون قوالی دے نال ملدا ہے۔ اللہ دا قرآن کہتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔
جنہاں دے دلوں دے اندر ایمان دا درجہ موجود ہے فرمایا انہاں دے دلوں سکون قوالیاں دے نال نہیں موسیقی دے نال نہیں گانیاں دے نال نہیں بلکہ اللہ دے قرآن دے نال ملیا کردا ہے اللہ دے ذکر دے نال انہاں دے دلوں سکون ملیا کردا ہے اس بات دے جوانا اگر اسی اصل مسلمانیاں دے اندر مومن تے مسلماناں پھر ساڈے دل نوں سکون قرآن دے نال ملنا چاہیدا ہے ساڈے دل نوں سکون اللہ دے ذکر دے نال ملنا چاہیدا ہے اللہ اج کئی بندے کہندے نے اسی بڑے پریشان ہاں ساڈا دل بڑا بے سکون رہندا ہے بڑی بے چینی کی زندگی گزارتے پئے ہاں نماز پڑھنے ہاں روزہ رکھنے ہاں تہجد پڑھنے ہاں بڑی بے سکونی تے بے چینی ہے بیماریاں گھیرا پا لیا ہے پریشانیاں نے گھیراؤ کر لیا ہے کوئی رستہ نظر نہیں آتا اپنا ڈبل مائنڈڈ ہو گیا نفسیاتی مریض بن گیا اے میرا مشورہ نوٹ کر کے لے جائیں اللہ دی قسمی نسخہ آدمانی اے تیرے بڑا کام آئے گا اور کبھی اتنی رات دا وقت ہوئے جب لوگ بڑیاں خام گام دے اندر چلے گئے اور وضو کر لیا کر تیر تنکر دے اندر کھڑا ہو جایا کر ہمیں گھر دے اندر ہمیں مسجد دے اندر آ جایا کر اللہ دے سامنے اج کر کے نبلید کے اللہ دے قرآن دی اہدہ بار بار تکرار کریا کر پریشان ہو گیا ہے کوئی رستہ نظر نہیں آتا اللہ دے قرآن دی صحت تو پڑھیا کر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ بار بار صحت تو پڑھیا کر بار بار صحت تو پڑھیا کر اور جنہیں اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام نو اے پانیاں دے انگیریاں دے وچوں مچھلی دے پیٹ دے اندر دے وچوں ریحانیاں عطا فرما چھڑیاں اللہ پاک نے سکون عطا فرما چھڑیا اللہ پاک نے سب قید دے وچوں چھٹکارا دے دیتا ہے جدوں تو بار بار صحت تو پڑھے گا نا اللہ پاک تینوں بیماریاں کو نجات عطا فرما دے گا اللہ پریشانی وچوں نکلن دا رستہ بنا دے گا پڑھیا کر دی رات موڑ کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا وہ بیماریاں تیرا بارے ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے طبیبہ جواب دے دیتا ہے اللہ کوئی چیز اثر نہیں پہ کر دی اور مایوس ہو کے اپنی بیماری تو یار پڑھنا اللہ جلال دے قرآن دی سائن نو اب تیرا ٹوٹ کے رب کے سامنے کرنا پا میں تے گل کے نہ ہونا آج کئی بندے اپنے ویران دکھ سنا کے رو پیندے نے اپنی ماں دکھ سنا دے نے تے رو پیندے نے اپنے گوانیوں دکھ سنا دے نے تے رو پیندے نے اللہ ارشد و آدم دیئے بندیاں ساریاں دکھ سنانا ہے رشتے داراں سنانا ہے اپنے محلے داراں سنانا ہے اپنے نمازیاں اپنے دکھ سنانا ہے کبھی میں رب دے سامنے بھی اپنے دکھڑے رکھنا کبھی پریشانیاں میرے سامنے بھی رکھنا میں تیریاں پریشانیاں دا حل کرا میں تیریاں پریشانیاں دور کرا اور یارو بیماریاں اس قدر جنگنا جسم دے اندر جنم لے رہا ہے ڈاکٹروں سمجھنیاں دی کڑی کڑی بیماری لگ گئی ہے میرا رب تے جانتا ہے اے ایت رب دے سامنے بار بار پڑھیا کرنا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین اللہ سونیا بیماریاں تیرا بارے اللہ بیماریاں نے مینوں چھو لیا ہے اللہ میں نہیں جانتا ڈاکٹر نہیں جانتے گڑیاں گڑیاں بیماریاں میرے جسم اندر آ گئیاں نے اللہ بڑا پریشان ہو گیا ماں اللہ میری بیماریاں دیکھ کے میرے رشتے دار بھی میرا ساتھ چھڑ گئے نے اللہ میرے یار بھی میرا ساتھ چھڑ گئے نے اللہ سونیا میرے تو جاننا نچھاور کرنے والے میرا پیار کے محبت دعوے کرنے والے آج میری بیماریاں دیکھ کے کوئی میرا ساتھ دین واسطے تیار نہیں اللہ کوئی میرا دکھڑا سننے واسطے تیار نہیں اللہ تم سارے دکھڑے سننا ہے اللہ تو بیماریاں دور کرنا ہے اللہ تو بیماروں میں شفا مندی دینا ہے اللہ نو دکھڑے سنایا کرنا اللہ کی قسمیں جڑا رو کے میرے نام دے کو مانگدا ہے میرا رب کسے نوں نہیں خالی توڑدا اج
کے بولو اللہ کسی نو خالی موڑتا نہیں موڑتا اللہ اللہ عرشاں والا کسی نو بھی خالی موڑتا نہیں عرشاں والا کسی نو بھی خالی موڑتا نہیں دل بندیاں دے رکھ لیندہ توڑتا نہیں عرشاں والا کسی نو بھی خالی موڑتا نہیں اور میں کئی باری آزمایا ہے جب مشکل ویر آیا چھوڑتا نہیں عرشاں والا کسی نو بھی خالی موڑتا نہیں عرشاں والا کسی نو بھی خالی موڑتا نہیں دل بدیاں دے رکھ لیندہ توڑتا نہیں عرشاں والا کسی نو بھی خالی موڑتا نہیں توجہ کر دے جانا بڑا پیارا جملہ ہے محبت والا جملہ ہے اور تارے رب دے بڑے بڑے عملے پر آقا تو سارے تھلے تارے رب دے بڑے بڑے عملے پر آقا تو سارے تھلے ایک تھے کوئی بھی جس نے جوڑتا نہیں عرشاں والا کسی نو بھی خالی موڑتا نہیں دل بندیاں دے رکھ لیندہ توڑتا نہیں عرشاں والا کسی نو بھی خالی موڑتا نہیں اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ توجہ کر دے جانا بڑا بندہ بے اولاد نہ بے اولاد جیدے کو اللہ پاک نے اولاد نہیں دیتی 2 سال گزر گئے 3 سال گزر گئے 4 سال گزر گئے حتیٰ کہ 1 سال گزر گئے نہیں اور اولاد کی امید ہی ختم ہو گئی ہے اللہ کی رحمت کو مایوس نہیں ہونا اللہ کی رحمت کو امید نہیں ہونا اللہ پاک فرمان دے نے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ میری رحمت کو امید نہ ہویا دے میری رحمت کو مایوس نہ ہویا دے اللہ کی رحمت کا سمندر ٹھاٹھا آتا پہ آئے اور سانو منگر دا بھرنا ہونا چاہیے اللہ دے قرآن دیاں 4 آیتاں دسن لگا میں 4 آیتاں اللہ دے قرآن دیاں 4 آیتاں پڑھیا کرنا بلان دے اندر چلدیاں پھردیاں جاگو جامن دکان تے بیٹھیاں پر موٹر سائیکل چلا دیاں پڑھنا زمیندار کر دیاں اللہ قرآن دے آیتاں پڑھیا کر اللہ انہاں قرآن دیاں آیتاں دی پڑھتی برکت اولاد نورینا عطا فرما دیں گے اللہ دا قرآن پڑھیا کر ربی حب لی من الصالحین ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ربنا حکمن فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ توجہ کرتے جانا نبی پاک فرماتے ہیں قرآن پڑھیا کرو قرآن پاک کی زیادہ تو زیادہ تلاوت کریا کرو محبوب قرآن پڑھا
والے دن شفاعت کرے گا سفارشی بن کے آ جائے گا اور یارو جتھے یار کم نہیں آنا جتھے رشتہ دار کم نہیں آنا اور جتھے محلے دار کم نہیں آنا بلکہ میں یہ کہنا چاہنا اللہ نے قرآن دیا ہے کہ روشنی دے اندر یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی اور جتنے بیوے کم نہیں آئیں گے پیار تے محبت تے دعوے کرنے والی بیوی کم نہیں آئے گی جتنے شفقت کرنے والا تے پیار دی والی ماں بھی کم نہیں آئے گی سارے ساتھ چھڑ گئے اللہ پاک فرماتے ہیں بندیا میرے محبوب نے فرمایا کہ دنیا کے اندر قرآن نہ یاری لائی ہوئے گی کہ جرا قرآن تیرا تعلق بڑھیا ہوئے گا اگر قرآن پاک کو دل لگا کے پڑھیا ہوئے گا اگر قرآن پاک واسطے تو اپنی نکالیا ہوئے گا قیامت والے دن ایک قرآن اپنا پاک کے سامنے سفارش کرے گا اللہ آج میں کریا جنت اندر نہیں جانا بلکہ اپنے پڑھنے والے نو نام لے کے جانا ہے پڑھنے والے نو نام جنت اندر لے کے جانا ہے نبی پاک نے صحابی عباد بن بشر سب کو رضی اللہ تعالی عباد بن بشر نبی پاک کا ایسا صحابی ہے حدیث پاک اندر میں نے بارے اندر پڑھیا ہے کہ جدو گلیاں بازاراں اندر عباد نکلیا کرتے سن نا تے لوگ عباد بن بشر والی اشارہ کر کے کہندے سن جن نے قرآن دا دوست ویکھنا ہوے عباد بن بشر نو ویکھ لو جدو ویکھے رب دا قرآن ہی پڑھدا رہندا ہے رب دے قرآن دی تلاوت ہی کردا رہندا ہے اللہ دا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار اچھی کو ذرا سبحان اللہ ماشاء اللہ بہار قرآن نال آیاں اے دیکھو ماشاء اللہ سفید بکریاں پا کے ماشاء اللہ بیٹھے نے ساڈے طالب علم اللہ کی قسم اتنے نورانی چہرے اللہ بھی نال پیار کردا ہے اللہ دا رسول بھی نال پیار کردا ہے نورانی ملائکہ بھی نال پیار کردے اس بات تے کہنا چاہنا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس کے نازل اس پیارے تو صدقے کہ قرآن دینل دلوں پیار پاوے اے قرآن دے وچ مناوے ہزارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیاں بہار پیرو تساں دے پیرو مرشد جناب محمد اختتامی باتاں کرنا چاہنا توجہ کرنا صحابہ دا قرآن دے تعلق کیسا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے اندر میں پڑھیا ہے ایک دن صحابہ پوچھتے نے ابو ہریرہ کی بجائے تواڈے گھر دے وچوں رات نوں سارا دن قرآن دی نمازاں آندیاں رہندیاں نے کیا تسی سوندے نہیں قرآن ہی پڑھتے رہندے ہو اللہ اللہ توجہ کرتے جانے اختتامی باتاں کرنا چاہنا سیدنا ابو ہریرہ فرماتے نے میرے یارو بات اندر سر اندر ایک ساڈے گھر دے اندر اسی تین افراد رہنے ہاں ایک میں ماں ایک میری بیوی ایک میری ماں ہے اللہ سے قرآن کا شروع تے معمولے میں بنایا ہے رات ایک حصے دے اندر میں قرآن پاک پڑھنا ہاں ایک حصے دے اندر میری بیوی قرآن پڑھ دیے ایک حصے دے اندر میری ماں قرآن پڑھ دیے اسی طرح ساڈے گھر دے وچوں قرآن پاک دی تلاوت دیاں آوازاں آندیاں رہندیاں نے اللہ میں سر کے قربان جاواں میرے نبی پاک دے صحابی بیان کرتے ہیں اور لوگوں جب میری ماں اس دنیا تو رحلت فرما گئی نا میرے سیرات کے دو حصے کر لے دو حصے ایک حصے اندر میں قرآن پڑھیا کرتا سا ایک حصے اندر میری بیوی قرآن پڑھیا کرتی سی اللہ اللہ نبی پاک دا صحابی سیدنا عبداللہ
دے اندر فرمایا ایک مہینے میں قرآن مکمل کریا کر محبوب میں اس کو بھی زیادہ قرآن پاک پڑھن دی جناب طاقت رکھنا نبی پاک فرماتے ہیں 15 دنوں کے اندر قرآن پاک پڑھ لیا کر محبوب اس کو بھی زیادہ قرآن پاک پڑھن دی طاقت رکھنا فرمایا 10 دنوں کے اندر قرآن مکمل کر لیا کر محبوب اس کو بھی پہلے قرآن پاک مکمل کرنے کی طاقت رکھنا فرمایا 17 دنوں کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیا کر محبوب سونیا میں اس کو بھی پہلے قرآن پاک مکمل کرنے کی طاقت رکھنا فرمایا کتنا دنوں کے اندر قرآن پڑھ لیا کر نبی پاک کہتے ہیں محبوب اس کو بھی پہلے قرآن پاک مکمل کرنے کی طاقت رکھنا ایک حدیث پاک اندر آتا ہے نبی پاک نے فرمایا 17 دنوں کے اندر قرآن پاک مکمل کریا کرو دوسری حدیث پاک اندر آتا ہے 3 دنوں کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیا کرو 3 دنوں تو پہلے جن نے قرآن پاک مکمل پڑھیا انہیں قرآن پاک کو سمجھے ہی نہیں انہیں قرآن پاک پہ غور ہی نہیں کیتا اللہ میں صدق کے جاما نبی پاک دے صحابی کا قرآن پیار سائے میں ترجمہ پنجابی اندر کرنا چاہنا نبی پاک کہتے ہیں تھوڑا پڑھیا کر صحابی کہتا میں زیادہ پڑھ دیا طاقت رکھنا نبی پاک میں تھوڑا پڑھنا پہلا محبوب میں زیادہ پڑھنیا یہ ہے قرآن تعلق یہ ہے قرآن کا دل اندر شوق یہ ہے قرآن تیرا لگاؤ یہ ہے قرآن تیرا محبت اللہ اللہ یاری مال قرآن دے لالے تو او یاری مال قرآن دے لالے تو اپنے ستے نصیب جگانے تو ایک کرم خدا فرمایا ہے سانو پاک قرآن عطایا ہے جڑا کسے امت دے حصے نہ آیا ہے او پڑھ بسم اللہ سینے لانے تو یاری لال قرآن دے لانے تو اپنے ستے نصیب جگانے تو توجہ کرتے جانا آپ دے قرآن واسطے گل کرنا چاہنا وا جڑے پڑھن قرآن نو جاندے نے او جڑے پڑھن قرآن نو جاندے نے بج بج کے فرشتے آندے نے او پر پیرا ہیٹھ بچھاندے نے انہاں پراں تے قدم ٹکانے تو او یاری لال قرآن دے لالے تو اپنے ستے نصیب جگانے تو ایک حرف جو پڑھے پڑھاوے گا 10 نیکیاں رب کولوں پاوے گا ایک حرف جو پڑھے پڑھاوے گا 10 نیکیاں رب کولوں پاوے گا او پڑھ بسم اللہ عمل کمالے تو یاری لال قرآن دے لالے تو آخری بات توجہ فرمانا میری اور تساں دے پیو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین فرمایا میری قرآن پاک کتاب نا اللہ پاک دے نال کئیاں قوماں نو عزت عطا فرما دیندے نے کئیاں قوماں نو بلندی عطا فرما دیندے نے تے کئیاں قوماں نو اللہ پاک ذلیل و رسوا کر دیندے نے توجہ کرتے جانا ایک بڑا پیارا واقعہ تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا مولانا عبد المنان وزیر آبادی سب کو رحمت اللہ مولانا عبد المنان وزیر آبادی انہاں نو ماشاءاللہ دنیا جان دیے بڑے عظیم محدث ساڈے مسلک دے گزرے فرماتے ہیں جدو میں چھوٹا جہا سا اللہ پاک نے قدرتی طور پہ نبینا پیدا کیتا اکھیاں دا نور چھین لیا باقی میرے سارے بیریاں نو نظر آندا ہے ساری دی اکھاں ٹھیک نے ساری اللہ پاک نے اکھاں دی بینائی عطا فرمائی میری فطری طور پہ بینائی اکھاں دی ختم ہو گئی ہے نا میرے باپ نے سوچیا سارے جناب دنیا کی علم پڑھایا کسی نو کالے یونیورسٹی اندر داخلہ کرا دیتا کسی نو ڈاکٹر بنایا کسی نو انجینئر بنایا توجہ دینا سننے پاری ہے اللہ کی قسمیں ہے بڑا ایمان افروز واقعہ میں تیرے سامنے رکھنا لگا طالب علم
قرآن کا شوق پیدا ہو جائے گا نا. عبد المنان وزیر آبادی فرماندے نے ابو جی نے سوچیا چلو یہ نبی نہ ہے انہوں مدرسی اندر داخل کرا دینے آؤ. ساڑھے جناب معاشرے دا دستور قاری صاحب منشوری بن چکے ہیں نا جڑا سب تو نکمہ پتر ہوئے نا جڑا چلنا سکتا ہے دنیا والی اسی کہنے چلو انہوں مدرسے پا دیو تو پھر پڑھ جائے گا اب پہ دارا کھا کے پڑھ جائے گا. لیکن ایک گھر تو جو نے سنیا دے جنوں عظیم بڑا نکمہ سمجھ کے مدرسی اندر پا دینے آنا. ایک وقت آنگا ہے وقت اللہ پاک انہیں عظمتاں عطا فرما دینے اللہ انہیں شان عطا فرما دینے کہ لوگ انہیں جتیاں چکرہ کی خبر محسوس کر دینے لوگ انہیں جتیاں چکرہ کی سعادت محسوس کر دینے نا. اللہ مولانا فرما دینے مدرسی اندر پوچھی لے کے چلے گئے. مدیر صاحب کہنے کے کر لے ہوئے ساڑھے کوڑے مزید کارگربہ دی گنجائش نہیں ساڑھے کو کھانے دا انتظام نہیں ہو سکے گا رہائش دا انتظام موجود ہے کھانے دا مزید انتظام کوئی نہیں. اللہ مولانا فرمان لگے میں حق جوڑ لے مولا اپنے استاد محترم کے سامنے میں کہ استاد جی میرے قرآن پڑھن دا بڑا شوق ہے میں قرآن یاد کرنا چاہنا نا داخلہ تسی دے دیو روٹیاں دے انتظام میرا رب فرما دے گا رزق دے انتظام میرا مولا فرما دے گا نا. فرماتے نے داخلہ مل گیا جب میں اپنے روم دے اندر گیا اپنے کمرے دے اندر گیا میرے روم دے اندر رہنے والے جڑے میرے ساتھی سن میں انہوں جمع کر کے آکے یارو گل سننا میں داخلہ اس شرط تے ملے آئے کہ کھانا نہیں مینوں ملے گا لہذا میں تواڈے سامنے ریکویسٹ کرنا وا جب تسی کھانا کھانا ایک ایک لقمہ چھڈ دیا کرے اجے ایک ایک لقمہ چھڈ دیا کرے اجے میں ایک ایک لقمہ کھا لیا کراں گا چلو میرا گزارا چل جایا کرے گا. وہ جناب بچے بھی بڑے عظیم ہویا کرتے سن ایک دوسرے دا خیال رکھن والے ایک دوسرے نال پیار محبت کرن والے کہندے نے یار کوئی گل نہیں اگر ساڈے گل میں چھڈن دے نال ساڈا گزارا چلدا ہے تے اسی چھڈ دیا کراں گے. مولانا فرماندے نے کہ لقمہ چھوڑ دینا میں کھا لینا ایویں قرآن پاک دی تعلیم حاصل کردا رہیا. ایک دن جڑا اس شہر دا امیر ترین بندہ ہے جڑا اس شہر دا منیا ترین امیر بندہ ہے انہوں 3 دن خواب آیا 3 دن کہ عبد المنان اپنا تو نبینا بچہ ہے خدا مدرسے اندر پڑھتا ہے وہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا سے آیا ہے یا اسی دیر تک قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے گا وہ دا کھانا تیرے گھر چوں جانا چاہیے انہوں کھانا کون کھلانا ہے. اللہ چودھری صاحب نے ایڈریس منگوایا آپ پہنچے مدرسے دے اندر مدیر صاحب کو کہتا ہے تو اٹھے مدرسے اندر عبد المنان نام دا کوئی بچہ پڑھتا ہے وہ کھاد نبی نہ ہے. فرمایا ہاں بالکل پڑھتا ہے. چودھری صاحب کو بھی حیران ہو گئے چودھری صاحب تسی ساڈے ادارے دے اندر فرمایا آپ نہیں آیا میں مرشد رب لے کے آیا ہے میں آپ نہیں آیا میں مرشد رب لے کے آیا ہے. میں کیا گل کی سارا واقعہ سنایا کرتے نے اللہ دی طرفوں میں ڈراندا رہا ہے کہ میں اس بچے دی کھانے انتظام کراں کہ گل سننا اس بچے نے بلاؤ ایک بچہ جتنی دیر تک قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے گا یہ کھانا میرے گھر وچوں آئے گا. پتہ چلے گا قرآن واسطے اپنے آپ کو وقف کر دے روٹیاں دے انتظام رب کر دیتا ہے. اگلی گل اس تو بھی بڑی پیاری سننے والی والدین واسطے اسی کہنے ہاں کہ ساڈے کولے اپنی اولاد واسطے ٹائم ہی نہیں. اسی 24 گھنٹے دنیا داری کے اندر رات کو ساؤن لگے میں دنیا داری کا حساب کاروبار کا حساب دکان کا حساب مزدوری کی فکر اولاد کی فکر ہی کوئی نہیں. آج کہیے نا یا اپنی اولاد میں تھوڑا جا ٹائم دیا کر مولوی صاحب کاری صاحب ٹائم ہی کوئی نہیں کام تو آنے ہیں تھکے آنے ہیں سو جانے ہیں صبح کام سے پڑھ جانے ہیں اولاد کی تربیت واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں. ایک گل یاد رکھنی اللہ کی کشمیر کاروبار تیرا سرمایہ نہیں یہ کوٹھیاں تے زمیناں تے جائیداداں یہ تیرا سرمایہ نہیں دکانداری تیرا سرمایہ نہیں پیسہ تے دولت تیرا سرمایہ نہیں اے نیک اولاد تیرا سرمایہ ہے. مرد تو بعد اس نیک اولاد نے کام آنا ہے. مولانا صاحب فرماتے ہیں مولانا عبد المنان فرماتے ہیں ادھر میں قرآن کا حفظ کر لیا آج سے قرآن بن گیا میرے والد محترم دنیا تو رحلت فرما آپ نے ابو جی دی یاد آتی ہے روٹی کھان لگنا ابو کی محبت یاد آ جاتی ہے میں پانی پینا
دردی ہوندے ہاتھ ویر ویران دیاں گاواں اوے باپ سیاں دے اوے تاج محمد ہاتھ ماواں ٹھنڈیاں چھاواں اور سہ سہ جوڑ سکت دے ویکھے تے آخر وٹھاں پئیاں او جنہ باج ایک پل نشی لگدا او شکلاں یاد نہ رہیاں اور شام پئی تے دیگر ویلا ہاتھ پنچھی گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد کہ جڑے ہتھی دفنائے مولا بڑا دل دن رات ابو دی یاد اندر سبحان اللہ ایک دن ابو نوں یاد کر دیا مینوں گاگی دن میں سو گیا خواب کے اندر ابو جی دا دیدار ہویا ہے نالے ابو جی ہسدے پے نے تے نالے روندے پے نے گل دا نچوڑے توجہ کر دے جانا فرماندے نے میں پوچھیا ابو جی ہسدے بھی پے ہو تے روندے بھی پے ہو وجہ کی ہے انہاں کہا پتر جنمنان ہسن دی وجہ اے وے تو دنیا دے اندر قرآن پڑھنا ہے اللہ جنت دے میوے مینوں کھلائی جاندا ہے تو دنیا دے اندر قرآن پڑھنا ہے اللہ جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں دے دروازے تیری قبر ول کھول جاندا ہے تو دنیا دے اندر قرآن پڑھنا ہے اللہ جنت دے اندر درجات بلند کیتی جاندا ہے اللہ ابو جی حسن دی وجہ تے سمجھ آ گئی ہن روندے کیوں پے ہو فرمایا میں پچھتانا پیا ہاں کاش کہ میرے سارے پتر نبی نے ہوندے میں سارے نوں حافظ قرآن بنا دیندا ایتھے میرا کالج وچ پڑھن والا پتر میرے کام نہیں آیا ایتھے یونیورسٹی اندر پڑھن والا میرا پتر میرے کام نہیں آیا اودی ڈگری کام نہیں آئی ایتھے حافظ قرآن کام آیا ہے حافظ قرآن دی ڈگری قرآن والی کام آئی ہے تو قرآن پڑھی جانا ہے رب مینوں جنت دیاں نعمتاں کھوائی جاندا ہے اس واسطے اپنے بچیاں نوں قرآن دے قریب کرو قرآن دے نال انہاں دا شوق بڑھاؤ انشاءاللہ جدوں اپنے بچے نوں قرآن دے نال جوڑ کے جائے گا قبر اندر اللہ پاک تینوں جنتی میوے کھلائے گا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری دعوت بڑھائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان لگ گیا کھانا پک کے تیار ہو گیا ایک لقمہ لگایا مزیدار دوسرا لگایا اس تو زیادہ مزیدار میں پوچھا امام صاحب بڑے بڑے میں بادشاہاں دے کھانے کھادے میری اللہ کی قسم ہے جتنی لذت میرے تواڈے کھانے اندر آئی ہے کبھی اتنی لذت محسوس نہیں ہوئی راز کی ہے وجہ کی وجہ سننا وجہ بڑی پیاری امام صاحب فرماتے نے دسنا تے نہیں سی چلو تسی پوچھ لیا تے دس دینے ہاں میری بچی حافظ قرآن ہے میری بیٹی حافظ قرآن ہے وہ ایک شیڈول بنایا ہوا ہے جدوں کھانا بنانا شروع کر دیتی ہے نا ادھر قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی ہے ادھر کھانا پک کے تیار ہو جاتا ہے میری بچی دے 5 سپارے مکمل ہو جاتے ہیں یار جس بچی نے کھانا قرآن پڑھدیاں کھانا بنانا اس کھانے میں لذت کیویں نہیں آئے گی اس کھانے میں برکت کیویں نہیں آئے گی سارے معاشرے دا ٹیلنٹ ہی الٹ چل پیا پیڑا کردے میں ٹک ٹاک بنانی توے تے پاندے میں ٹک ٹاک بنانی آنڈی ہلانے میں ٹک ٹاک سبزی کردے ہیں ٹک ٹاک سارا طبقہ ٹک ٹاک تے لگیا بے حیائی نوں فروغ دتا جا رہا ہے اس قدر فتنہ بڑھ چکیا ہے کہ انہاں ساریاں بہو بیٹیاں ماما نوں اللہ دی قسم سوشل میڈیا تے بہانا ہون تے مجبور کر دیتا ہے ویوز دی خاطر صرف ڈالراں دی خاطر خدا اپنی بچیاں کرو قرآن پاک کا موڑو اپنی بچیاں کرو نبی پاک کے فرمان کا موڑو انشاءاللہ جب تسی اپنی بچیاں تے توجہ دینی ہے جب تسی اپنے بچیاں تے توجہ دینی ہے قرآن وال توجہ دینی ہے پھر انشاءاللہ کاروبار وچ بھی برکت آئے گی پھر دل نوں بھی سکون ملے گا قبر بھی روشن ہو جائے گی اللہ جنت بھی عطا فرما دے گا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سب قرآن دے نال پیار کرنے والا بنائے اللہ دی قرآن نال پیار کر اچھی کو سبحان اللہ آخری گل توجہ کر دے جانا اللہ دی قرآن نال پیار کر
اس دے وچ انمول خزانے دسے خود محبوب خدا نے پڑھ سورہ رحمان رحمان نال پیار کر اللہ دی قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ قاری جس نے لائی اس نال یاری بولے اجاسی حافظ قاری اچھا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی اچھا ہو سینہ میں نامی دنیا کرسی یار سلامی مرسی اچھی شان قرآن نال پیار کر اللہ دی قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دی حضور کی دعا ہے اللہ قرآن نال اور قرآن والیاں دے نال اللہ محبت کرنے کو بھی عطا فرمائے آئے تے فقیرانا صدا کر چلے خوش رہو صاحب والو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ